لڑکیوں پہ بڑا ایک مشکل مرحلہ گزرتا ہے جب ان کا رشتے کا دیکھنے کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے، اور مین کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ بڑی عجیب ہو چکی ہیں. آپ کسی کو دیکھنے آئے، دیکھ کے انکار کر دیا. اس سے پہلے کے کچھ سٹیپس ہو سکتے ہیں کہ اتنی بدمزگی نہ پیدا ہو کہ گھر آئیں، گھر آ کے انکار کر گئے. بالکل بہت ہی گھٹیا اپروچ ہے. اور جس طرح ایک جوتی لینے جاتے ہیں یا جس طرح کپڑے لینے جاتے ہیں، معذرت کے ساتھ تھوڑی سی بات تلخ ہے، جس طرح وہ کپڑے یا گروسری یا جوتے لینے نہیں جاتے کہ ہم نے سلیکٹ کرنا ہے اور ہر چیز پرفیکٹ ہو، تو اس طرح لڑکی ڈھونڈنے جاتے ہیں. تم بھی کوئی جیمز بانڈ کے ہیرو نہیں ہو جو تم اس طرح کی لڑکی ڈھونڈ رہے ہو. یہ بات ایکسیپٹ کرنی چاہیے. اسلام اب وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں دیکھو. آپ نے دیکھا بینک بیلنس، سیلری، گھر، بنگلہ، گاڑی. ایسی شادیوں کا نتیجہ بہت میں تلخ ہوتا ہے. خاتون بھی ہوں اور 3 بیٹیوں کی ماں بھی ہوں، اور میرے پاس ہر وقت یہ کویسچن آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رشتہ آ جائے اور اس کے تمہیں دین پر اعتراض نہ اور اس کے کیریکٹر پر اعتراض نہ، ان دونوں پہ اعتراض نہیں، تو اگر تم نے وہاں پہ رشتہ نہ کیا تو زمین میں فساد ہوگا. تو یہ جو میں نے بات کی تھی کہ خواتین، لڑکیوں پہ بڑا ایک مشکل مرحلہ گزرتا ہے جب ان کا رشتے کا دیکھنے کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے، اور مین کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ بڑی عجیب ہو چکی ہیں. یعنی ابھی ریسنٹلی میری ایک قاری صاحب سے ملاقات ہوئی. میرے دوست ہیں بڑے اچھے، تو رشتوں کا کام کرتے ہیں. کہتے ہیں میں ایک بھائی صاحب کے پاس بیٹھا، ان کی 34 سال عمر تھی. میں نے ان سے پوچھا، وہ رشتہ کے حوالے سے آئے تھے. میں نے پوچھا آپ کو کیسی خاتون درکار ہیں، کیسا رشتہ آپ کو چاہیے؟ کہتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا یہ جو بھی ان کا کرائٹیریا تھا. کہتے ہیں میں تھوڑا سا مسکرا کے کہا کہ تھوڑا سا کرائٹیریا اپنا نیچے کر لیں. کہتے ہیں نہیں مجھے یہی چاہیے. تو کہتے ہیں میں نے ان کہا چلیں انشاءاللہ اس زندگی میں تو نہیں تو جنت میں مل جائے گی یہ جو کرائٹیریا آپ نے بتایا. تو وہ جو کرائٹیریا مردوں نے بنا لیا، اور پھر میں نے جیسے انسینسٹیوٹی کی بات کی کہ اس کا حل کیا ہے. آپ کسی کو دیکھنے آئے، دیکھ کے انکار کر دیا. اس سے پہلے کے کچھ سٹیپس ہو سکتے ہیں کہ اتنی بدمزگی نہ پیدا ہو کہ گھر آئیں، گھر آ کے انکار کر گئے. وہ لڑکیوں کا بڑا دل دکھتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پہلے بھی اس موضوع پہ ایک بار بات ہوئی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ لڑکی کے والدین کو اسپیشلی جو ہے نا وہ توکل کرنا چاہیے کہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے، جس طرح لکھا ہوا ہے وہ رشتہ ہو کے رہے گا، اور اتنا ڈیسپریٹ نہیں ہونا چاہیے. میرا یہ ایک اپنی اس پہ جو ہے نا وہ تھنکنگ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل بہت ہی گھٹیا اپروچ ہے. اور کیونکہ لڑکے جو ہیں وہ اگین سپیریئر سمجھتے ہیں، لڑکے والے سمجھتے ہیں وی آر سپیریئر اینڈ وی ہیو ایوری رائٹ ٹو پک اینڈ چوز. اور جس طرح ایک جوتی لینے جاتے ہیں یا جس طرح کپڑے لینے جاتے ہیں، معذرت کے ساتھ تھوڑی سی بات تلخ ہے، جس طرح وہ کپڑے یا گروسری یا جوتے لینے نہیں جاتے کہ ہم نے سلیکٹ کرنا ہے اور ہر چیز پرفیکٹ ہو، تو اس طرح لڑکی ڈھونڈنے جاتے ہیں. جبکہ اسلام کا کرائٹیریا جہاں تک میرا نالج ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اسلام کہتا ہے یار تقویٰ دیکھو، ختم بات ہے. لڑکی نمازی ہے، پرہیزگار ہے، ختم بات ہے. آپ کے بچوں کی یا آگے والے نسلوں کی ٹیک کیئر صحیح کر سکتی ہے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا سکتی ہے، تابع دار ہے، ختم بات ہے. یہ چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں. آج ہمارا جو لیسٹ کنسرن ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے لڑکے میں بھی. لڑکے کا بینک بیلنس دیکھا جاتا ہے، لڑکی کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا بہت اگر دیکھیں نا تو لڑکوں کا دماغ بہت زیادہ میڈیا نے خراب کیا ہے. یہ جو ڈفرینٹ ایپس آئی ہوئی ہیں، جو ڈفرینٹ ایک میڈیا ہے، جو وہاں پہ ایک لڑکیوں کا جو ایک سٹینڈرڈ جو دکھایا جاتا ہے لڑکے کے دماغ کے اندر جو ہے وہ فیڈ کیا جاتا ہے کہ اس طرح کی لڑکی ہونی چاہیے. اور بھائی جو تمہارے اسکرین پہ لڑکی ہے اس کے فیلڈ ہی یہ ہے، وہ زندگی کے اندر اس کا مشن ہی یہ ہے کہ اپنی خوبصورتی کو جو ہے نا وہ اس نے برقرار رکھنا ہے، کیش کرنا ہے. اور وہ جم سے جاتی ہے، اس کا 24 گھنٹے ایک ہی کام ہے. پریکٹیکل لائف میں ایسا نہیں ہوتا. پریکٹیکل لائف میں لوگ نارمل ہوتے ہیں. تم بھی کوئی جیمز بانڈ کے ہیرو نہیں ہو جو تم اس طرح کی لڑکی ڈھونڈ رہے ہو. یہ بات ایکسیپٹ کرنی چاہیے. ہر لڑکے کا جو ایک سٹینڈرڈ ہے نا وہ میڈیا نے خراب کیا. میں اس پہ 110% جو بلیم دیتا ہوں. ایک یہ ہے کہ لیک آف اسلامک ایجوکیشن جو ہر بار میں بات کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے میڈیا نے بھائی وہ اسکیپسٹ میڈیا ہے، وہ آپ کو کسی اور دنیا میں لے جاتا ہے. وہ ایک کریکٹر کے پیچھے 50 لوگ ہوتے ہیں. وہ کوئی ایک اس کا جو ہے وہ میک اپ دیکھ رہا ہے، کوئی اس کا کاسٹیوم دیکھ رہا ہے، کوئی اس کا بال دیکھ رہا ہے، کوئی اس کی آنکھیں. وہ ایک 50 لوگوں کی ایک محنت کا ایک نتیجہ پھر ایڈٹ ہو کے اس کو پورا خوبصورت کیا جاتا ہے. بھائی پریکٹیکل لائف ایسی نہیں ہے. اپنی بیوی کے اندر کوالٹیز دیکھو گے یار، وہ پرہیزگار ہے، وہ نمازی ہے، وہ میرے تابع دار ہوگی، وہ اچھے خاندان سے اچھے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہے. بس یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. لڑکے کا بھی بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا جاتا. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. یہ باتیں شیخ کیسے سمجھائیں؟ ہاؤ یوتھ میں کیسے انسٹل کریں یہ باتیں؟ ہر بندہ دے گو آفٹر بیوٹی اینڈ یہ جو فیمیلز ہیں دے گو آفٹر سیلری.
کیسے, واٹس دا پریکٹیکل؟ دیکھیں یہ آپ نے ہم نے نہیں کرنا, یہ لڑکی کے یا لڑکے کے پیرنٹس نے یہ بات جو ہے نا وہ یہ سوچنی ہے. مطلب آپ اپنے بندے کو ایک اپنی بچی کو ایک ایسے بندے کے حوالے کر رہے ہو جس کو دین کا فہم نہیں ہے, جس کو جو ہے وہ کوئی حقوق العباد کا اور اپنے بیوی کے حقوق کا یا دیگر حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے, اور آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ اسے اچھا برتاؤ کرے گا, جبکہ اس کے اندر یہ کوالٹیز نہیں موجود. بعد میں روتے ہیں, بعد میں سر پکڑ کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہم نے کیا کر دیا, یہ لیٹر آن پچھتاتے بھی ہیں. اور ایسی شادیوں کا نتیجہ بہت تلخ ہوتا ہے. اور ہم نے سوسائٹی میں یہ دیکھا نا کہ یار جب آپ نے میرٹس ہی بدل دیے, آپ نے اسلام کے میرٹس ہی بدل دیے کہ یار اسلام اب وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں دیکھو, آپ نے دیکھا بینک بیلنس, سیلری, گھر, بنگلہ, گاڑی, یہ آپ نے سمبلز بنا لیے, یہ آپ نے سٹینڈرڈز بنا لیے اپنی بیٹی کے لیے. اور لڑکے والوں نے جو ہے سٹینڈرڈز بنا لیے ہیں, خوبصورتی, لڑکی کتنی ایجوکیٹڈ ہے, وہ جاب کا کر رہی ہے, کتنی کیریئر اورینٹڈ ہے. تو یہ جب معاملات یہ جب آپ کے سٹینڈرڈز ہو جائیں گے تب تباہیاں ہی ہوں گی. یعنی توکل کی کمی ہے, اینڈ وی نیڈ ٹو برنگ بیک توکل. میں سمجھتا ہوں تقوی کی بھی کمی ہے اور توکل کی بھی کمی ہے, سائملٹینیسلی دونوں چیزوں کی کمی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑکا لڑکی کو, تو دیکھیں لڑکا اور لڑکی جس فیز میں ہوتے ہیں نا ایجوکیٹڈ, آپ ان کو کیا ایجوکیٹ کریں گے, وہ تو ایک نوجوانی, ایک جوانی کے اندر ہوتے ہیں, سر پہ کچھ اور چیز کا بھوت سوار ہوتا ہے. ان لڑکی کے والدین کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ بھائی اگر تم دیندار بندے کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کو بیٹی حوالے کرو گے تو وہ اس لڑکی کے سارے حقوق پورے کرے گا اور اس کو زندگی بھر خوش رکھے گا. مطلب صرف دولت نہیں ہوتی خوش کرنے کے لیے لڑکی کو, اور بھی دیگر لوازمات ہوتے ہیں ایک اچھا گھر بسانے کے لیے. میں سبیل کو سیکنڈ کرتے ہوئے یہ بات کہوں گی, کیونکہ ذرا میں خاتون بھی ہوں اور 3 بیٹیوں کی ماں بھی ہوں, اور میرے پاس ہر وقت یہ کویسچن آتے ہیں. ہم لوگ 6 بہنیں تھیں, حالانکہ اچھے دیندار خاندان سے تعلق تھا, اس کے باوجود اس معاشرے میں رہ کے 6 بہنیں ہونا یا 6 بیٹیاں ہونا, یہ ایک بہت بڑی وہ بات تھی. لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ جب عملی زندگی میں مجھ سے لوگ کویسچن پوچھتے ہیں, اور خود بھی جب بیٹیوں کے رشتے میں کرنے لگے اور بیٹوں کے بھی کرنے لگے, تو اس میں پھر مجھے بہت ساری کچھ چیزوں کی حقیقت سامنے وہ آئی. اب میرے پاس لوگ کویسچن پوچھتے ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں کہ وہ جو لمبی ساری پرائرٹی لسٹ ہے نا, جس کے بارے میں آپ نے کہا اس کی انشاءاللہ جنت میں آپ کو مل جائے گی, اس لمبی ساری پرائرٹی لسٹ میں سے صرف 2 چیزوں کو ٹک کر دیجیے جن پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے, باقی سب پہ کمپرومائز ہے. لڑکے کے بارے میں یہ جی جاننا ہے, کیا پتہ چلے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, وہ گرین کارڈ کے چکر میں تو نہیں آ رہا میرے پیچھے. میں نے کہا 1 منٹ, بس اتنی بات کافی ہے کہ وہ کسی گینگ کا, کسی مافیا کا حصہ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ جتنی چاہے تحقیقات کر لینا, شادی ہونے سے پہلے آپ کو پتہ کچھ نہیں چلتا. وہ اچھا ماں باپ کو بھی نہیں پتہ چلتا ہمارا بیٹا کیا تھا یا ہماری بیٹی کیا تھی. وہ تو شادی کے بعد جب آپ عملی زندگی میں آتے ہو تو دین یو شو یور ٹرو کلرز. ہاں, انسان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا میں کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزوں کو ہم ایسرٹین کر ہی نہیں سکتے. میری اپنی ایک گریس کی فرینڈ تھیں, 15 سال وہ ایک آدمی کے ساتھ رہی. اچھا, 15 سال کے بعد شی گاٹ سیپریٹڈ. ٹھیک ہے, سیپریشن میں تو فائدہ ہو گیا نا, کیونکہ نکاح وکاح تو تھا ہی نہیں, لہٰذا وہ کوئی رولا رپا تو ہوا ہی نہیں, وہ آسانی سے. لیکن شی واز ڈیوسٹیٹڈ, شی لیفٹ ایوری تھنگ بہائنڈ, شی جسٹ موو ٹو UAE اینڈ شی اسٹارٹڈ لیونگ دیر اینڈ شی یوزڈ ٹو کرائی اے لاٹ. میں اس کو کہتی تھی رونے کی کیا بات ہے, آئی گیو مائی 15 بیسٹ ایئرز آف مائی یوتھ. اور میں اس کو کہتی تھی, اور میں نے اس سے بار بار پوچھتی تھی بچے نہیں ہوئے, تم نے وہ نہیں, وی couldn't decide actually. اچھا, we took time, they took 15 years to decide. مسلمان تھے؟ No, she wasn't Muslim. Christian تھی. اوکے, کرسچن کی بات. تو نہیں جی, ہم جب تک ہم سیٹسفائی نہیں ہو جائے نا, جب تک ہم نے شادی نہیں کی, یہ سیٹسفیکشن کہیں نہیں آتی. یہ سیٹسفیکشن اس سے نہ آتی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو تمہارے پاس رشتہ آ جائے اور اس کے تمہیں دین پر اعتراض نہ اور اس کے کیریکٹر پر اعتراض نہ, اور دونوں چیزیں اچیومنٹ سے تعلق ہے, دونوں چیزوں کا تعلق کوئی گاڈ گفٹڈنس سے نہیں ہے. صحیح, ان دونوں پہ اعتراض نہیں. تو اگر تم نے وہاں پہ رشتہ نہ کیا تو زمین میں فساد ہوگا. اور یہ میں کہتی ہوں یہ آئی اوپرر ہے. اور یہ کیا زمین میں فساد ہم دیکھ نہیں رہے ہیں, اتنی قیمتی لڑکیوں کو ہم بیٹھے ضائع ہوتے دیکھتے ہیں, PhDs ہو رہی ہیں. میں اپنے طبقے کی بات کر رہی ہوں. اب وہ چونکہ شادی نہیں ہو رہی, ایم فل کرو جی, ایم فل لیو کے بعد PhD بھی کر لو, اب وہ نوکری بھی مل گئی, وہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئی. چوائس اور مشکل ہو گئی ہے, ایکسیپٹنس اور زیادہ مشکل ہو گئی ہے. یہ ایکسیپٹنس 17-18 سال کی عمر میں بہت ایزی ہوتی ہے, جو پھولوں کی زندگی ہوتی ہے جس میں صرف خواب ہوتے ہیں. اور میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ لڑکوں کے بارے میں بھی میں یہ دیکھتی ہوں, جو لڑکے بیچارے 25 کو کراس کر جاتے ہیں, بلکہ میں بہت زیادہ اس میں وہ کہوں گی, اور جو لڑکیاں بیچاری 21 کو یا 20 کو بھی کراس کر جاتی ہیں, میں آپ کو بتاؤں اس کے بعد پھر شادی کرنا, اور وہ جو ہے نا وہ ایک دفعہ صرف ذمہ داری رہ جاتا ہے. اس کے اندر نہ کوئی مشکل تو ہے ہی ہے, خوبصورتی تو رہی نہیں باقی ہے, وہ تو
اور کہاں کے کجا کے ہم جہاں پہ یورپ میں یا اپنی پڑھی لکھی دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں جی پہلے ایک کریئر سیٹ کر لو, اس کے بعد اس کے پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا. ہم نے اتنی خوبصورت رشتے کو, اتنی ضرورت کو دیکھیں آج کیا بنا لیا. اور یہ صرف بیٹا ایک منٹ, یہ بات صرف لڑکیوں کے ساتھ نہیں, میں نے اس وقت یہاں پہ مردوں کو سفر کرتے دیکھا. اب آپ بتائیے. میں آپ کی والی بات پہ مجھے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ایک پہلے کریئر سیٹ کر لیں, سیٹل ہو جائیں, تو آپ کو نہیں لگتا یہی چیز یہیں سے جو ہے نا وہ فتنہ سٹارٹ ہوتا ہے؟ یہیں وہ جو ابھی آپ سٹینڈرڈز کی بات کر رہے تھے نا, یہ وہیں تو سٹینڈرڈز تو سیٹ ہو گئے نا. آپ نے بھی کریئر کو پوائنٹ بنایا, دوسروں نے بھی کریئر کو پوائنٹ بنایا, دونوں مل کے کریئر کر کے کھیل رہے ہیں, اور اس کے بیچ میں دیکھ لیجیے دین کا بھی کباڑا ہو رہا ہے, اخلاق کا بھی کباڑا ہو رہا ہے, سوسائٹی کا بھی کباڑا ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس 7-8 مثالیں موجود ہیں یوتھ کلب میں کہ جن کی جاب نہیں تھی, نہیں لگ رہی تھی, اور اینڈ دے گاٹ میرڈ اور ان کی جاب لگ گئی. دین نے تو یہ 7-8 مثالیں میرے پاس پڑے گا. بالکل شادی مطلب وہ غالباً آنٹی بہتر بتا سکتی ہیں, اور یا آپ کے وہ حدیث ہے کہ اگر رزق پہ تنگی ہے تو دوسری شادی کرو, پھر تنگی ہے تو تیسری کرو. تو وہ ایسے خواب بہتر ہے نہ دکھائیں پاکستانی مردوں کو. نہیں تو وہ اوبویسلی میں خود جو ہے وہ اس بات کو انڈورس کرتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ شادی سے پہلے میری شادی اپنے خاندان میں لیٹ ہوئی ہے. آئی واز 25 when I got married. تو اللہ کا شکر ہے شادی کے بعد جو ہے نا وہ میں جو چیز فیل کرتا ہوں, یو بیکم فوکسڈ. آپ بہت زیادہ فوکسڈ ہو جاتے ہیں, خرافات میں دھیان ہی نہیں جاتا آپ کا, اس میں کسی چیز میں دھیان ہی نہیں جائے گا, آپ اپنے کام پہ فوکس فوکس تھا جب رسپانسبل ہے بندہ. اگر رسپانسبل, بڑی خوبصورت حدیث یاد آ گئی نا, اللہ کے رسول نے فرمایا 2 محبت کرنے والوں کے لیے سب سے بہتر چیز جوڑنے کے لیے نکاح ہے. اور میں بتاؤں دی ویری مومنٹ جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ دیر از نو اسکیپ, دین یو گیٹ کمیٹڈ ٹو ایچ ادر, دین یو ڈو یور بیسٹ, یو گیو all to make it work.